آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون. محترم سننے والوں، عزیز بزرگوں، پیاری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، تمہارے سامنے روزانہ یہ نقشہ ہے کہ ایک جوان ہے اور راستہ چلتے ہوئے ٹکرا جاتا ہے. چند گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جوان رہنا یہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ بھی ہے کہ اپنا محبوب اس پر انسان جان چھڑکتا ہے اور مشکل سے یہ خیال کرتا ہے کہ کبھی اس سے جدائی بھی ہوگی، لیکن دیکھتا ہے کہ تندرست ہوتا آنا تھا. گھر کی ایک ایک رہائش کے اوپر اس کی ہنسی اور اس کے قہقہے تھے، لیکن ایک بیماری کا دورہ پڑتا ہے، بخار میں تیزی آتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، خون کی قے ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہی خوشی جو رئیسوں پر بکھری ہوئی تھی وہ غم میں تبدیل ہو جاتی. یہ زندگی کی مثال ہے. جیسے کلی ہے، بند کلی ہے، رات کو دیکھ کر آؤ، صبح نگاہ پڑے تو معلوم ہو کہ یہ کلی کلی نہیں رہی بلکہ پھول بن گئی ہے. بس یہ ہے زندگی کی مدت. اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی. اور یا تو پھر اب شولوں میں، آگ کے اندر، لپٹوں کے اندر، انگاروں کے اوپر، گرم دھوئے کے اندر زندگی گزرے گی. قرآن فرماتا ہے کہ انگارے اتنے بڑے بڑے اس کے اوپر پھینکے جائیں گے جیسے کہ بڑے محلات ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں کی زمین پر گر کر چنگاریاں نکالیں گے تو اتنی بڑی چنگاریاں ہوں گی جیسے کہ پیلے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں. تو سننے والوں، اپنی جان کو بچاؤ اس آگ سے، بچاؤ اپنے پیاروں کو، جگر کے ٹکڑوں کو، کلیجے کے لالوں کو، کہ جن کی ایک چیخ نکل جائے تو دل پکڑ کر رہ جاتے. اور بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ وہی بتا سکتا ہے جس نے انسان کو بغیر کسی ہفتے پیدا کیا ہے، کھلا کر بڑا کیا ہے، بڑے ہونے کے بعد سمجھ رکھ دی ہے، اور پھر کہا ہے یہ میرا دین ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اپنی زبان سے اور اپنی جان کو بھی پیش کرنے کے بعد بتایا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اپنے بندے سے. ایک بات، نہ دولت مجھے مطلوب، میرے خزانے کھڑے ہوں، میں خود دیتا ہوں. نہ خدمت گزاری چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرے گرد اپنی جانوں کا حفاظتی قلعہ بنا دوں تاکہ مجھ پر میرے دشمنوں کا کوئی وار کاری نہ ہو سکے. میں قوت متین کا مالک ہوں. تم کو سب کچھ دے کر میں نے ایک بات تم سے کہی ہے کہ نمک کھانے والوں نمک کھا لو،
کو جس نے تمہارے ساتھ تمہارے بدن کے بنانے، تمہارے جسم کے جوڑ کو مضبوط کرنے، تمہیں عقل و خرد عطا کرنے میں کوئی کام نہیں کیا ہے، دیکھنا اس کو میرے ساتھ شریک اور ساجی بنا کر کہیں یہ نہ کہنے لگنا کہ اس نے بھی مجھے دیا ہے وہ داتا ہے۔ میرے کسی ولی، کسی نبی کو جو میرے سامنے جھکتا تھا، میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو دل اس کا لرز گرز جاتا تھا، میرا خوف طاری ہو جائے تو اس کی آنکھیں بہتی تھی، داڑھی تر ہو جاتی تھی، کہیں اس کو میرے ساتھ ساجی اور شریک نہ کر لینا۔ اس کو میرے برابر نہ لانا، بلکہ اس ولی اور نبی کو اپنا رہنما بنانا، جیسے اس نے بندگی کی ہے اس کی بندگی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنا، وہ تمہاری سروں کا تاج ہوگا۔ لیکن اگر تم نے میری ذات میں، میری صفتوں میں، میرے حقوں میں اور میرے اختیارات اور قدرت میں کہیں تم نے اس کو بھی ساجی کر لیا تو یہ وہ غداری اور نمک خرابی ہے کہ کبھی معاف نہ کروں گا تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہارے سارے نیک اعمال اس طرح سے برباد ہو جائیں گے جیسے ایک راکھ کا ڈھیر ہو کہ دیکھنے میں معلوم ہو کہ پہاڑ سے، اور پھر آندھی آئے اور ہوا کے کاندھے پر یہ سارا راکھ کا ڈھیر اس کے ذرات اڑ جائیں اور ایسا معلوم ہونے لگے کبھی یہاں کوئی ڈھیر تھا ہی نہیں۔ تو بتایا یہی وہ چیز ہے، عمل پر ناز نہ کرنا، عمل صرف اس وقت اس کی قیمت ہے جیسے آج حساب والے اگر ایک اکائی ایک لکھ دیں اور پھر اس کے داہنے طرف 2 بڑھاتے جائیے، 1 صفر بڑھائیے 10 ہو جائے، 2 صفر بڑھائیے 100، اس کے بعد ایک اور صفر بڑھا دیجیے، 1 بڑھا دیجیے تو پہلے ایک اکائی لا کر اگر اس کے دائیں طرف 1 بڑھائیے 11 بن جائے گا، اور اگر حساب کے لحاظ سے 1 ہے اور اس کے اندر داہنی طرف 2 بڑھتا جائے تو حساب کے لحاظ سے وہ بڑھتی جائے گی تعداد اس کی، لیکن یہ 1 نہ ہو پھر لکھتے جاؤ، 1 کی جگہ پر 0 ہو پھر 9 9 9 بڑھاتے جاؤ، لاکھوں ڈالو ایسے 9 تو وہ 0 کے برابر ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اگر وہ ایک جس کو ایمان کہتے ہیں، ایمان خالص، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو عمل کرتے ہو اس کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور اگر ایمان میں صحیح قائم ہو جاؤ تو اس کے بعد اللہ کے بندو چاہے اعمال تمہارے خالص 0 0 بڑھتے جائیں ان کی قیمت بڑھتی جائے گی، 1 0 بڑھے گا۔ تو یہ معاملہ ہے ایمان کا۔ ان کے لیے کہ جو آج ماسٹر ہیں، سمجھتے ہیں، طالب علم ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا اعمال کی بڑی قیمت ہے اور بالکل قیمت نہیں۔ بڑی قیمت اس وقت ہے کہ جب ایمان صحیح ہے، پھر معمولی ایک عمل ہوگا
برابر اجرت پائے. اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف لا یجزون مما کسبوا ولا شیء ذلک هو الضلال البعید. اور اگر ایمان میں خرابی ہے اعمال کے پہاڑ لگا دو اور یہ راک جو ڈھیر ہے اڑ جائیں گے. جیسے راک کا ڈھیر غائب ہو جاتا ہے دنیا کی آندھی میں اس وقت اسی طرح سے اعمال کے یہ ڈھیر لگا رہے ہو بے ایمانی کے ساتھ یہ ڈھیر اڑ جائیں گے جہاں قیامت میں انصاف کی آندھی چلے گی. تو دنیا والوں سمجھو اس کو. اور اسی بات کو اللہ نے کیسے مختصر ایک کام کے لیے بیان کر دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ کہ اگر یہ بستی اور قوموں والے آمن کہ مجھے اپنا مالک مان لیتے میں ان کا اکیلا آقا ان کا اکیلا خالق اکیلا مالک اکیلا رب اکیلا مشکل کشا اکیلا داتا اور دستگیر غوث اور بندہ پرور بندہ نواز مجیب الدعوات سمیع الدعا نافع اور جان زندگی اور موت پر قادر مان کر واتقوا دوسرا قدم کیا اٹھاتے عقیدہ یہ ہوتا اور اس کے بعد واتقوا پھر جو ان کا قدم اٹھتا وہ تقوی کے ساتھ میری بندگی کے راستے میں. تو جانتے ہو دو باتوں کے بعد میں کیا کرتا پوری قوم کے لیے لفتحنا علیہم تو البتہ ہم کھول دیتے ان کے برکات من السماء والارض آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کی بارش کے دہانے کھول دیتے ہیں. ہم ڈوگلے برساتے ان کے اوپر. یہ سورہ آراف کیا تھے لیکن ولیکن کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا ہماری بات کو ہماری کتابوں کو ہمارے رسولوں کو اور کہا کہ ایمان کو تو ہم پیرہن بنائیں گے جوتیوں میں ڈالنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. ہم کسی کے غلام بن جائیں اور اپنی آزادی کے اوپر یہ گانے لگائے پرواہ نہیں ہم نہ ایمان لائیں گے اور نہ تقوی. فرمایا ہم نے جو ان کے اوپر رحمتوں کی انتہا کر دی لیکن ظالموں نے کذبوا جھٹلا دیا. فرمایا اس کے بعد کہیں جانے کے بعد ہم نے مہلت دی ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو ہم نے چھوٹ دی ہے اور پھر جب ان کو پکڑا ہے تو تاس تاس کر ڈالا ہے. تو آج کے سننے والوں تمہاری تاریخ دور کی پرانی چھوڑو یہ پاکستان کی تاریخ تمہارے سامنے ہے. اور سننے والوں میں کتنے ایسے بوڑھے جن کے بال سفید ہو گئے ہیں یا وہ مائیں کہ جن کے ہاتھ اب قابو میں نہیں ہے آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے وہ کس حالت میں پاکستان میں آئی ہے اور کیا ان کے ساتھ ہوا ہے. جو ان کی بات جانے لو لاکھوں ابھی یہ مائیں اور بہنیں ہیں امت کی آبرو ہے کہ ہندوستان میں یہ مسلمان جو اپنے کو ایماندار اور خالد اور زبیر علیہ السلام کا ماننے والا اعلان کرتا ہے اس کا حال کیا ہوا ہے. صرف یہی نہیں کہ اپنی آبرو کو چھوڑائے ہیں 40-40 برس ہو گئے اور وہ ہندوؤں اور سکھوں کے بستروں پر اولادیں جنوا رہی ہے بلکہ ان جامردوں کا یہ جو اپنے کو بعد آبرو سمجھتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جس دن مشہور دن جب سے ان کی آبرو کی بربادی
شروع ہو کر انتہا کو پہنچی ہے، یعنی 14 اگست کو اپنی آبرو کے کمن کے تار تار ہونے کا وہ جشن مناتے ہیں. کئی چراغا ہے کہ سرگم کے تاروں پر ان کی جوانی رس کرتی ہے، کئی سرکے لگتے ہیں. تو بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کوئی تم سے ایسا مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے خلاف ہو تو برا کہو، لعنت بھیجو. میں تو صرف یہ بات لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ اللہ نے تو صرف ایک بات مانگی ہے کہ میرا نمک کھانے والوں میرے نمک حلال بن جاؤ، نمک حرام نہ بننا. یہ مان لو کہ میں تمہارا اکیلا مالک اور خالق اور رب ہوں، اور اس کے بعد پھر اگر تم سے اتنی خطائیں ہو جائے، نفس تمہارا شیطان سے ایسا مغلوب ہو جائے کہ زمین کا چپا چپا تم میری نافرمانی سے بھر دو. کبھی شراب کے جام اٹھاؤ، کبھی کسی ماں اور بہن کو تاکنے کے بعد اس کو دعوت بنا دو، کسی کا مال موقع مل جائے ہتھیا لو، کسی سے وعدہ کرو اور اس کو ایسا نقصان پہنچاؤ کہ انتہا نہیں ہے. کہیں تمہارا عالم یہ ہو جائے کہ فحاشی بھی ہو، بے ایمانی بھی ہو، ظلم و جور ہو، چور بھی تم اول نمبر کے ہو جاؤ. یہ سارے گن کے تم پورے ہونے کے بعد جو حدیث میں آتا ہے مسلم کے اندر کہ اگر ایک میرا بندہ ہے، گناہ اس کے ایسے ہے کہ اس نے پوری زمین کے چپے چپے کو سیاہ کر ڈالا ہے. بس ایک بات نہیں ہے کہ ایمان کے معاملے میں، اپنے مالک کے معاملے میں اس نے احتیاط کی. تو نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ ومن لقینی بالکلاب الارض خطیۃ، کہ اگر میرا کوئی بندہ اتنی خطاؤں کے ساتھ میرے پاس آئے، کلاب ساری زمین کو جو بھر دے، لیکن لا یشرک بی شیئا، جب میرے پاس آ رہا ہے تو مشرک نہیں ہے. حلال شرک پہلے کی ہو، باباؤں کو پکارا ہو، عرشوں میں جا کر مذہب دیکھا ہو، کھڑے ہنومان کی بجائے بڑے بابا کے چکر لگائے ہو، اور اپنے معبود کے درشن پر درشن کی ہو، لیکن توبہ کر کے جب آیا ہے اس پر مشرک نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں فرماتا ہے لقیتہ بمثل مغفرہ، ایک دن آ کے رہے گا. ہمارا تو چاہیے ہے کبھی ختم نہ ہوگا. ایک دن آ جائے گا کہ جتنی اس کی خطائیں ہے میں اتنی ہی معافی سے اس سے ملاقات کر کے جنت میں رکھ دوں. اور یہ میرے 18 انبیاء ہے بفرض محال، اس میں حضرت نوح سے لے کر سارے موجودہ انبیاء کا نام لے کر سورہ الانعام میں مالک فرماتا ہے کہ دیکھو ان کے اعمال کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے، لیکن فرض کر لو انبیاء صرف نہیں کرتے. ان کو دنیا والوں سمجھانے کے لیے مالک فرماتا ہے کہ دیکھو ان کا حال ولو اشرکوا، کہ شرک کو ماں کا دودھ اور شیرہ مالک سمجھنے والوں پیر پسرے یا ہی مدد یا غوث تمہاری دعائی ہے، بچہ ہو جائے تو علی بخش ہے، پیر بخش ہے، اللہ بخش نہیں ہے. کاروبار میں برکت ہو تو اللہ کے نام پر غریبوں دینا نظر کرنا اللہ کی اس کے بجائے معلوم ہوگا اچھا وہ کیا ہے، وہ بغداد والے یا ہو رہی فلاں پیر صاحب
یہ باہو صاحب کی گرم فرمائی ہے، یہ لاہور والے کی وجہ سے اب اس کی نظر نیاز ہو رہی. حج کر کے آئے حاجی صاحب، لیکن ہر سال جاتے ہیں. اللہ کے بندے کے حج کو جس کو عرس کہتے کبھی نہیں چھوڑتے، اور وہاں جانے کے بعد ایسا ان کا انداز ہوتا ہے، مالک فرماتا ہے دیکھو میرا کھاؤ، نئی دھرتی پر زندگی گزارو، نئی ہواؤں میں سانس لینے والوں، ذرا اپنی حالت دیکھو تمہارا حال کیا ہے کہ جب میرا نام آتا ہے ویسا تو کہ اللہ ہوا تھا اس معذرت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. تو یہ دنیا دار آخرت کی پرواہ نہیں، خالی دنیا کے ہو رہے ہیں، شرک کے اوپر جمے ہوئے. جب میں اکیلا مالک ہوں، جب یہ نام آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس معذرت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. یہ بے ایمان دنیا دار، ان کے دل ایسے تنگ ہوتے ہیں سکڑ سکڑ جاتے ہیں. اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور اللہ کے علاوہ کہا جائے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات نکال دی زندہ کر کے، روحوں کا تھیلا تھا چھین کر ملک الموت سے اس کا منہ کھول کر سب پالا کر دیا. تو ہر طرف سے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو، جس کی وفات ہوئی ہے 561 میں، 30 برس کے بعد اسی بغداد میں جو وزیر آیا ہے عبید اللہ ابن یونس، عرب کی ساری تاریخیں اس بات پر گواہ ہیں. وہ پکا مومن الوحید تھا، عالم تھا، وزیر اعظم بنا. پہلے سے یہ ان کا اتحاد کہ ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے. یہ ہر صوفی یہ ظلم کرتا ہے تو یہ صوفیوں کے دو سزار کے جب تک اختیارات نہیں تھے مجبور تھا. جب 591 میں وزیر اعظم بن کر آیا تو عرب کی ساری تاریخیں بیان کرتی ہیں. جب اس کو موقع ملا کہ اللہ نے توحید کا درس دیا تھا کہ اللہ کا ایسا کوئی نہیں ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں ہر چیز، یہ کتا بھی اللہ ہے، یہ بلی بھی اللہ ہے، یہ کلا بھی اللہ ہے، ہم بھی اللہ ہے، ہماری بیٹی بھی اللہ ہے. اس طرح شرک کا جنہوں نے کارخانہ کھولا ہے. ساری تاریخیں گواہ ہیں کہ جن کو تم مانتے ہو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکالنے والے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کا گھر بنا ہوا تھا، ان کے بال بچوں کو یہ گھر بنا ہے حرام کے ذریعے سے، نذرانوں سے.